ایک مسجد کے امام کو گھر پر کھانے پر بلایا جاتا ہے اور اس گھر سے 10,000 روپے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جس گھر میں آتے ہیں ان کے بیٹے اور والد کہتے ہیں کہ ابا جان میں یہاں پر 10,000 روپے رکھا تھا لیکن وہ اب صوفے پر نہیں ہے۔ پھر بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کے اور میرے علاوہ یہاں پر صرف ایک شخص آئے تھے، وہ تھے امام صاحب، کیا انہوں نے ہمارے پیسے لے لیے؟ والد صاحب کہتے ہیں میری تو ہمت ہی نہیں ان سے پوچھنے کی، اور تم بھی اس بارے میں ان سے کچھ بھی مت پوچھنا۔ پھر ایک سال بعد وہی امام صاحب کو کھانے پر بلایا جاتا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ امام صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں امام صاحب کیا آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے جب آپ کھانے پر آئے تھے تب میں نے صوفے پر 10,000 روپے رکھے تھے، آپ نے دیکھے تھے کیا؟ تو امام صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ بچہ اور والد پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں جب میں گھر آیا اور صوفے پر بیٹھا تو مجھے کچھ پیسے نظر آئے، میں نے قرآن شریف میں رکھ دیے۔ مجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا کہ آپ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ اس لیے رونا آ رہا ہے کہ پورا 1 سال ہو گیا آپ لوگوں نے قرآن شریف کھول کر تک نہیں دیکھی، نہ پڑھنے کے لیے نہ کچھ اور وجہ سے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ لوگوں قرآن شریف پڑھنے کے لیے کھولیں گے تو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ یہ کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی ریئل سٹوری ہے جس پر ہم کو اور آپ کو ضرور غور و فکر کرنی چاہیے۔ میسج صاف ایک ہی ہے، قرآن شریف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سخت ضرورت۔ اس میسج کو، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ میرا مقصد صرف اس ویڈیو کو وائرل کرنا نہیں، اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا اسی لیے نہیں، اسی لیے ہے میرا مقصد کہ آپ اور ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں ترجمے کے ساتھ۔